أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ کی دوسری آیت آج کے درس کا حصہ ہے. کل کے درس میں جو ایک آیت ہم نے پڑھی تھی بنیادی طور پر اس میں بھی تقریباً 3 احکام تھے مسلمانوں کو عملی زندگی سنوارنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. کہ پہلا حکم یہ تھا کہ آپس میں جو آپ کے معاہدات اور وعدے ہیں اس کی پاسداری کرنا، یہ ایمان کا تقاضا اور مطالبہ ہے. دوسرا یہ کہ چند جانوروں کو حلال کرنے کے لیے اصولی طور پر بہیمۃ الانعام کا ذکر تھا کہ مویشی قسم کے جو جانور ہے جو درندے نہیں ہیں وہ حلال ہے. اور تیسرا حکم یہ کہ حالت احرام کے اندر پھر شکاری جانور جو عام حالات میں جن کا شکار کرنا حلال ہوتا ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال نہیں ہوتا. جو دوسری آیت ہے اس میں بھی بنیادی طور پر 3 ہی اہم احکام ہیں. کچھ ضمنی باتیں بھی ہیں لیکن اہم احکام جو ہے وہ 3 ہیں. پہلا حکم جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی جو نشانیاں اور علامات ہے، شعائر اللہ جس کو کہا جاتا ہے، شعائر یعنی علامت کو کہتے ہیں. اور ویسے بھی علامت کسی بھی قوم، کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت کی پہچان کے جو علامات ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے. جیسے ملکی جھنڈا ہے تو اس کے ذریعے سے ملک کی پہچان، فوجی وردی ہے تو اس سے اس متعلقہ ادارے کی پہچان، بیج ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو شعائر کہتے ہیں. تو ایسے ہی دینی علامات، اللہ تعالیٰ نے دین کی پہچان کے جو علامات مقرر فرمائے ہیں ان کی تعظیم کا حکم ہے. پہلا حکم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ دلوں کے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دین کی علامات کی بھی تعظیم کرتا ہے. تو ہماری آج کی پہلی آیت میں بھی حکم یہ ہے کہ جو دینی علامات سمجھے جانے والی چیزیں شریعت نے دین کی پہچان کے طور پر جو علامات مقرر کی ہیں ان کی تعظیم کرنا اور ان کی بے حرمتی سے بچنا، یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں بھی آگے آئیں گی، اس کو میں ذکر کروں گا. دوسرا جو اصولی حکم اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ ہو یا غیروں کے ساتھ، دوست کے ساتھ ہو یا دشمنی کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، کبھی بھی اس معاملے میں بے انصافی نہ کرنا. اگر دوسرے فریق کی طرف سے ظلم ہو رہا ہو تو آپ نے کبھی بھی ظلم کا ساتھی نہیں بننا. وہ ظلم اپنا کرے تب بھی ظلم ہے، وہ ظلم آپ کا پرایا اور دشمن کرے تب بھی ظلم ہے. ظالم کا کبھی ساتھ نہ دینا، ہمیشہ ہر معاملے میں انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا. جس طرف انصاف اور حق ہو آپ اسی پر فیصلہ کرنا اور اسی کی طرفداری کرنا، یہ دوسرا حکم ہے. اس پر بھی بات کروں گا. تیسرا حکم جو بیان ہوا ہے وہ مسلم قومیت کا، کہ اللہ کے ہاں جو قومیت کا تصور ہے وہ صرف 2 قوم ہے. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، جس میں اصولی طور پر اللہ نے پیدا فرمایا کہ تمام بنی آدم سارے ایک مرد اور عورت سے پیدا ہیں، سب ایک ہی نسل سے ہیں. ہاں عقائد کے لحاظ سے صرف اللہ کے ہاں تقسیم ہے، اور وہ یہ کہ ایک گروہ کافروں کا ہے، ایک گروہ مومنوں کا ہے، اور یہی گروہ ہی اللہ کے ہاں بس صرف تقسیم اور پہچان ہے. اس کے علاوہ علاقائی تقسیم، زبان کی بنیاد پر تقسیم، رسم و رواج کی بنیاد پر تقسیم، شریعت کے اندر ان تقسیموں کی بنیاد پر کسی کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس تقسیم کی بنیاد پر کوئی اللہ کا زیادہ نزدیک ہے، کوئی اللہ سے دور ہے. یہ تقسیم زیادہ سے زیادہ صرف تعارف کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق اور معاشرتی حقوق ان تقسیموں کی بنیاد پر شریعت کی نظر میں کرنا ٹھیک نہیں ہے. کہ اگر فلاں زبان کا ہے یا فلاں علاقے کا ہے
تو اس کے لیے یہ انسانی حقوق ہے، اور اگر فلاں علاقے کا ہے تو یہ انسانی حقوق، معاشرتی حقوق، جو بنیادی حقوق اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہے، وہ صرف اس تقسیم کی بنیاد پر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ذمہ داریوں کی تقسیم بھی آپ اس کی بنیاد پر تو کر سکتے ہیں، کفر اور اسلام کی بنیاد پر، لیکن علاقائی اور زبان کی کسی بھی تقسیم کو بنیاد پر آپ نہیں کر سکتے۔ یہ 3 اصولی باتیں پہلی آیت میں بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ ہے اللہ کی دین کی جو علامات ہے اس کی بے حرمتی نہ کرنا، اور اس بے حرمتی میں چند علامات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جو قابل احترام مہینے ہیں، اور عرب کے ہاں زمانہ جاہلیت سے 4 مہینے ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ، رمضان سے جو 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ والا مہینہ۔ ان مہینوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی شروع سے حکم یہ تھا کہ اس میں آپ دوسروں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، اور یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے مشرکین مکہ کے ہاں اور عرب قبائل کے ہاں بھی یہ مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو علاقائی لڑائیاں ہوتی تھی وہ بھی ان 4 مہینوں میں بند کرتے تھے، اس میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین کی علامات کے طور پر چند چیزیں، ان میں سے ایک چیز اس کا ذکر کیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر بھی آپ نے اسی کے احترام کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز الہدی، ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو حاجی حضرات وہاں پرانے زمانے میں باہر سے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، آج کل تو ظاہر بات انتظامی معاملات ایسے ہیں کہ باہر سے تو کوئی نہیں لے جاتا، وہیں پہ مل جاتے ہیں، تو قربانی کے لیے جو حرم میں جانور ساتھ لے جاتے تھے حاجی حضرات، اس کو ہدی کہتے تھے۔ تو ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں نذرانے کے طور پر پیش کیے جانے والے جانور ہیں، تو یہ قابل احترام ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان پر سواری نہ کرنا، ان کا دودھ نہ استعمال کرنا، ان پر بوجھ نہ ڈالنا بلا ضرورت شدیدہ کے، یہ ان کا احترام کرنا۔ اسی طرح وللقلائد، یعنی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ وہ پٹے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو حرم کے اندر ذبح کرنے کے لیے جو لوگ نذرانے کے جانور یا ہدی کے جانور لے جاتے تھے تو پہچان کے لیے اس کے گلے میں خاص قسم کا پٹا ڈالتے تھے، پٹا لٹکا دیتے تھے، تاکہ کہیں قافلے سے جانور آگے پیچھے ہو جائے، کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو کسی طریقے سے حرم تک پہنچا دے تاکہ وہاں جا کر یہ جانور ذبح ہو جائے۔ اور اس طرح اگر کہیں قافلے سے یہ جانور آگے پیچھے ہو جائے، کسی کی چراگاہ میں چلا جائے تو کوئی اس جانور پر ظلم نہ کرے، اس کو قافلے تک پہنچائے یا کم از کم حرم تک پہنچائے۔ تو ان جانوروں کو قلائد کہتے تھے جن کو پٹے ڈالے گئے، تو ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور اسی طرح آمین البیت الحرام، کہ جو لوگ حرم کی طرف آنے والے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، فضل یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے حرم کی طرف آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی احترام کرنا، ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، ان لوگوں کی بھی عزت کرنا۔ خاص طور پہ ان میں ہمارے سارے جتنے بھی ٹریول ایجنٹ حضرات ہیں، اس کاروبار سے متعلقہ حضرات ہیں یا اس انتظام میں متعلقہ حضرات ہیں، اس کے لیے بڑا سبق ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، کاروباری ذمہ داری بھی ہے، لیکن یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے سہولت کا انتظام بہتر سے بہتر کریں گے، اور جتنے ایسا نہیں کہ آپ نقصان اٹھائیں، اپنا کاروبار بھی کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پیسے لے کسی اور چیز کے اور وہاں جا کے دکھائے کوئی اور چیز، لیں ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے اور وہاں جا کر پھر پوچھے بھی نہیں، تو ظاہر بات ہے یہ بد اخلاقی بھی ہے، معاشرتی بد اخلاقی بھی ہے۔ عام معاشرتی انسانی معاشرے میں چاہے مسلمان اور کافر کی تقسیم کے بغیر اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھیں گے، لیکن شرعی طور پر بھی آپ اس واجب حکم کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں کا احترام کرنا، عزت دینا، سہولت دینا، یہ قرآنی حکم بھی ہے، تو خدمت خلق بھی ہے اور قرآن کے حکم کی پابندی بھی ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دین کی علامات مقرر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کو عزت دینا، احترام دینا، یہ قرآنی حکم ہے، اور یہ احترام دینا واجب ہے اور ضروری ہے، اور اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے۔ دینی علامات کے طور پر چند تو یہ ذکر ہیں، اس کے علاوہ جیسے کہ مسجد ہے، منارہ ہے، گنبد ہے، ایسی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دور سے دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ دین کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سنت کے مطابق حلیہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو کبھی مذاق کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ بعض اوقات یہ مذاق کسی ایسے پیرائے میں ہو جائے گا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ کفر تک پہنچ چکا ہوگا۔
تو اس لیے کسی کے ساتھ آپ اختلاف کریں یا کوئی بھی رائے کا اختلاف ہو، نقطہ نظر کا اختلاف ہو، اس میں ان چیزوں کا خیال زیادہ ہو کہ دینی شعائر جو ہے وہ کبھی نشانہ نہ بنے آپ کے اختلاف میں، کیونکہ یہ قرآن کریم میں بڑا صاف حکم ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی علامات کو، اللہ کی دین کی علامات ہے لیکن اس کو اللہ نے اپنی علامات قرار دیا کہ اللہ کی علامات کی کبھی بھی بے حرمتی نہ کرنا، کبھی بھی اس کے عزت کو اور حرمت کو پامال نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے بڑا صاف حکم ہے، تو ان چیزوں میں خاص طور پہ اختلافات کے دوران ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھیں کہ جن چیزوں سے مذہبی شناخت ہوتی ہے ان چیزوں کو کبھی مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، آپس میں اختلاف میں تنقید کا بھی نشانہ نہ بنائیں، یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ یہ تو پہلے حکم کے اندر ذرا تفصیل تھی۔ اسی پہلے حکم کے اندر ایک اور چیز بھی سمجھنی ہے کہ جو چیزیں اللہ کی دین کی علامات سمجھی جاتی ہیں، وہ علامات اگر خالص اسی شکل میں کسی غیر مسلم کے پاس بھی ہو، وہ علامات خالص اسی شکل میں، یعنی اس کے اندر کسی شرکیہ چیز کی آمیزش نہ ہو، وہی چیز اگر جو ہمارے ہاں مسلم طور پر دین کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہی چیز اگر کسی غیر مسلم کے ہاں بھی پائی جائے، آپ غیر مسلم پر اس کے کفر کی وجہ سے تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن وہاں بھی اس چیز کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اور یہ پتہ ہمیں چلتا ہے اسی آیت کے پس منظر میں، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی نازل ہوئی تھی۔ تو صلح حدیبیہ میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ 1300-1400 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے تھے عمرے کی نیت سے۔ حدیبیہ کے مقام پر ان کو روکا گیا اور مشرکین نے ان کو عمرے کی اجازت نہیں دی، اور معاہدے کے مطابق یہ طے ہوا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے بغیر اسلحے کے، اور بھی بڑی کڑی شرائط تھی۔ بہرحال لمبا واقعہ، خلاصہ ذکر کر دو۔ ظاہر بات ہے اس واقعے سے مسلمانوں کے دل بڑے رنجیدہ تھے، بڑے پریشان تھے کہ گئے حدود حرم کے پاس گئے، کیونکہ میدان حدیبیہ کا کچھ حصہ ہی حرم کے اندر داخل ہے، لیکن ان ظالموں نے کہ بڑے بڑے ڈاکو بھی یہاں آ کر عبادت کر لیتے ہیں، کوئی اس کا راستہ نہیں روکتا، اور ان لوگوں نے ہمارا راستہ روکا، تو بڑی کلی زیادتی تھی، تو مسلمانوں میں بڑا غم و غصہ تھا۔ ایسے موقع کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اور وجہ یہ تھی کہ اطراف سے، قبائل سے، جو مشرکین اس زمانے میں عرب کے اندر تھے، فتح مکہ سے اندر اطراف میں قبائل میں، وہ ظاہر بات ہے حرم کے لیے تو آتے تھے، زیارت کے لیے تو آتے تھے اپنی رسومات کے مطابق، اگرچہ شرکی عقائد کے ساتھ آتے تھے، لیکن وہ جب آتے تھے تو حرم کی طرف وہ بھی اسی طرح احرام باندھتے تھے، اپنے ساتھ ہدی لاتے تھے، قربانی لاتے تھے۔ تو یہ ایک تاثر ہو سکتا تھا کہ مسلمان کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقام میں آ کر راستے میں جو مشرکین حرم کی طرف آ رہے ہیں تو ان لوگوں کا راستہ کہیں نہ روک دے، اگرچہ ان کے عقائد برے ہیں۔ اور یہاں تک بھی روایات ملتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بغیر کسی سزا کے معاف کر دیا، تو اکثریت تو مسلمان ہو گئی، لیکن کچھ قبائل اور کچھ لوگ تو پھر بھی مشرک تھے نا، اسی شرکی عقائد پر تھے۔ لیکن باوجود شرکی عقائد پر ہوتے ہوئے، باوجود یہ کہ مکہ کے اوپر تسلط اسلام کا آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی آ گئی تھی، لیکن اس دوران بھی جو لوگ مکہ کی زیارت کے لیے اپنی شرکی عقائد کے ساتھ آئے تھے، عقائد مشرکانہ تھے، فتح مسلمانوں کے، سلطنت مسلمانوں کی، عقائد شرکیہ ہے، لیکن جو علامات وہ ساتھ لا رہے ہیں، احرام کے ساتھ آ رہے ہیں، قربانی ساتھ لا رہے ہیں، تو اس آیت کے اندر ان کے لیے بھی حکم تھا کہ آپ ان کا راستہ بھی نہ روکیں، ان کی بے حرمتی نہ کریں، ان کے شرکی عقائد اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت جس علامت کے ساتھ آ رہے وہ دین کی علامت ہے، کیونکہ وہ احرام کے اندر تو کسی شرک کی آمیزش نہیں ہے، اسی طرح اس قربانی کے اندر تو کسی شرک کی آمیزش نہیں ہے، وہ تو لاتے ہی بیت اللہ کے اندر اللہ کی نظر کے لیے تھے۔ تو یہ بڑا باریک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو چیزیں دین کی علامات سمجھی جاتی ہیں، اگر وہ اسی خالص شکل میں کسی غیر مسلم کے پاس بھی ہو، آپ اس سے اختلاف کسی اور طریقے سے کر سکتے، لیکن وہاں بھی دین کی اس علامت کو نشانہ نہ بنا نہیں سکتے۔ ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے آپس میں مسلمانوں کے ساتھ جب اختلاف ہو تو کیا سے کیا ہم کر لیتے ہیں، مسلمانی تو ہماری چلی جاتی ہے، ہم دین کی علامات کو بھی نشانہ بنا لیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اور شریعت نے اتنی باریکی سے اس کا خیال رکھا اللہ کی دین کی علامات کا کہ غیر مسلم کے پاس بھی اگر ہو اور اس کے اندر کسی کفریہ اور شرکیہ چیز کی آمیزش ہو نہ ہو، پھر بھی آپ اس کا احترام کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ فتح مکہ کے سے پہلے بھی اور صلح حدیبیہ کے دوران، یہ 2 سال کی 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہے، 8 ہجری کو فتح مکہ ہے،
ان درمیانی سالوں میں بھی جو قبائل مکے کی طرف آ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی زمینوں سے بھی اگر گزرتے ہیں یا اس کے قبائل کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ ان کا راستہ بھی نہ روکیں اور آنے والے لوگوں کو اذیت بھی نہ دیں، ان کے حرمت کو بھی پامال نہ کریں اور ان کی قربانیوں کو بھی نہ روکیں، حالانکہ ہے مشرک۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھنی ہے کہ دین کی علامات کو اہمیت دینی ہے، احترام دینا ہے، بے حرمتی نہیں کرنی، اور وہ علامات کہیں بھی ہو اس کا احترام کرنا ہے۔ باقی دو احکام پر بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔